السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 181 سے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے لوزنگ کنٹرول۔ ایک مرتبہ پھر سے یہ ایڈیٹوریل پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن، سیاسی منظرنامے سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کافی ایڈیٹوریل اسٹڈی کر چکے ہیں، جس میں ایٹ 2 از دا گیم اوور، انوائز پوزیشن، رولنگ آن آرڈیننسز، فائٹنگ آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ، اسٹیبلشمنٹ رول، راکی روڈ فار پی ایم۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں، تمام ایڈیٹوریلز پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن سے ریلیٹڈ تھے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن آتا ہے، ایسے آتا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق، تو یہ تمام ایڈیٹوریلز کے جو ٹائٹل ہیں یہ آپ کی آؤٹ لائن بن سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو میٹیریل مواد موجود ہے وہ آپ اپنے سینٹنسز میں لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ایک کمپلیٹ ایسے بنا سکتے ہیں ان تمام ایڈیٹوریلز سے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگر کوٹس کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ فیڈ بیک سے متعلق آپ کا یہ رسپانس ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے، اپنی آپ اوپینین لکھیں، پریکٹس کریں تاکہ آپ اس کو اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا سکیں۔ جب 1 لائن آپ اوپینین لکھتے ہیں تو آپ عموماً اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ بنانے کی جانب سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کس طرح سے اچھے سکور کیے جا سکتے ہیں آپشنلز میں، کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا کمپیٹیٹیو ایگزامز میں کہ جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے میرٹ کو، کیونکہ اس میں سکور زیادہ آتے ہیں لوگوں کے۔ تو فرسٹ آف آل تو آپ کو جلدی جاگنا چاہیے۔ ابھی تقریباً 8 بج رہے ہیں، تو آپ کو تقریباً فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے، میرا یہ ماننا ہے۔ تو آپ کے پاس جب آپ فجر پہ جاگتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کافی زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ دوسرا، ذرا موبائل کو اوائڈ کریں، موبائل سے تھوڑا دور رہیں گے تو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے زیادہ ٹائم ہوگا، اور جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، جتنی زیادہ چیزوں کے اوپر آپ کی گرپ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریفرنسز دینے ہیں، لائک کہ جینڈر جیسا ایک سبجیکٹ ہے جینڈر اسٹڈیز، وہاں پہ آپ فیمنسٹ کے ریفرنس دیں۔ پاک افیئرز ہیں، وہاں پہ بھی آپ جو فیمس پرسنالٹیز ہیں ان کے ریفرنسز دیں۔ جتنا زیادہ آپ ریفرنسز دیں گے، لوگوں کو کوٹ کریں گے، اتنے زیادہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ دا رولنگ پارٹی نیڈز اے ریمائنڈر، حکمران جماعت کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، پرہیپس غالباً، دیٹ دیر از مور دین نیوٹرلٹی، کہ غالباً یہ نیوٹرل ہونے سے، غیر جانبدار ہونے سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، دیٹ ڈیوائڈز دا بیسٹ فرام دی مین، جو کہ جانوروں کو انسانوں سے الگ کرتی ہے۔ دا کیوٹک سینز وٹنسڈ آن فرائیڈے، جمعہ والے دن افراتفری کے مناظر دیکھے گئے اسلام آباد کے ریڈ زون میں، کین ناٹ بی ایکسکیوزڈ، اس ڈس آرڈر کو معاف نہیں کیا جا سکتا، ان اینی سویلائز سوسائٹی، کسی بھی مہذب معاشرے میں۔ یٹ پھر بھی، انسٹیڈ آف ایشوئنگ اے اسٹرانگ ریبیوک، بجائے اس کے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی، ریپریمائنڈ، ریپروچ، سکولڈ، ایڈمونش کیا جاتا، ان گروپ آف سپورٹرز کو جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، دیٹ بروک ڈاؤن دا گیٹس آف سندھ ہاؤس، جنہوں نے سندھ ہاؤس کے گیٹس کو توڑ دیا۔ پی ٹی آئی لیڈرز ہیو پری ویریکیٹڈ، پی ٹی آئی کے لیڈرز نے ڈیویٹ کیا، ہٹ گئے وہ سچائی سے، اینڈ ایون ڈیفینڈڈ دا وائلنس دیٹ ٹک پلیس، اور انہوں نے اس تشدد کو ڈیفینڈ کیا، دفاع کیا جو کہ اس دن ہوا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں، وچ انکلوڈیڈ 2 ممبرز آف پارلیمنٹ، فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتایا گیا۔ ان گروپ آف سپورٹرز میں پارلیمنٹ کے بھی 2 ممبرز شامل تھے، یعنی کہ 2 ایم این ایز شامل تھے۔ دا انفارمیشن منسٹر، وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، ان کا جو ریسپانس تھا ان پرٹیکولر، خاص طور پہ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، ہیز بین کوائٹ ٹربلنگ، وہ بھی کافی پریشان کن تھا۔ فارگیٹنگ پرہیپس، غالباً وہ یہ بھول گئے تھے، دیٹ ہز پارٹی ہیڈز دا اسٹیٹ، کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ ملک کی سربراہی کر رہی ہے۔ ہی ہیز بلیمڈ دی اپوزیشن، انہوں نے اپوزیشن پہ الزام لگایا، فار سم ہاؤ پرووکنگ دا اٹیک، کہ انہوں نے اس حملے کو ارج کیا ہے، پرووک کیا ہے، ابھارا ہے۔ ہی ہیز آلسو سیڈ، انہوں نے مزید یہ کہا، اٹ مے ناٹ بی پاسبل، یہ ممکن نہیں ہوگا،
ٹو اسٹاپ سچ انسیڈنٹس کہ اس طرح کے واقعات کو روکا جائے فرام ری ایکرنگ دوبارہ ہیپن ہونے سے. دس از اے شیم فل ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی بائی دی گورنمنٹ. یہ ایک شرمناک ریفیوزل ڈینائل ایبنیگیشن ہے حکومت کی جانب سے ذمہ داری کا. دا وائلنس دیز پاسٹ فیو ڈیز ان گزشتہ کچھ دنوں میں جو تشدد کے واقعات ہوئے ہیز ناٹ بین کنفائنڈ ٹو دا فزیکل کائنڈ. یہ صرف فزیکل تشدد تک محدود نہیں رہے, لمیٹڈ کنفائنڈ نہیں رہے. ایٹ لیسٹ 2 آف دا رولنگ پارٹی لیڈرز ہیو پبلکلی یوز دا ورڈز پروفینٹیز. رولنگ پارٹی حکمران جماعت کے 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوامی طور پہ فحش زبان اوبسین لینگویج پروفینٹی یوز کی ٹو کیسٹیگیٹ ایم این ایز کو کرٹیسائز ریویو کرنے کے لیے. دے بلیو سولڈ آؤٹ ٹو دا اپوزیشن, جو کہ ان کا ماننا تھا کہ اپوزیشن کی جانب بک چکے ہیں. وٹ ہیڈ سو فار بین اے ٹربلنگ ٹرینڈ, ابھی تک جو ایک پریشان کن ٹرینڈ رہا ہے کنفائنڈ ٹو دا سوشل میڈیا, یہ محدود تھا سوشل میڈیا تک, ہیز ناؤ بین براڈ ٹو آور ٹیلی ویژن. یہ اب براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن پہ آ چکا ہے. کرٹیسی شہباز گل اینڈ عالیہ حمزہ, شہباز گل اور عالیہ حمزہ کی مہربانی سے. اگین ڈبل ڈیشز ہے, اس کو آپ سینٹینس سے الگ کر کے پڑھیں گے. ویئر دا یوتھ سیمس ٹو ہیو لرن ٹو تھنک نتھنگ, جہاں پہ ہماری نوجوان نسل یہ سیکھ چکی ہے کہ انہوں نے کچھ سوچنا نہیں ہے بولنے سے پہلے. ڈیسپیکیبل, ہیٹ فل, ان پلیزنٹریز, ناخوشگوار باتیں ان لوگوں کے ساتھ جن سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں, اتفاق نہیں کرتے. دا آؤٹ برسٹ, یہ جو انہوں نے ایکسپلوژن ہوا ہے بیان دیے ہیں. ہیو سنیچڈ اوے دی لاسٹ فگ لیف, لاسٹ فگ لیف ہوتا ہے یوز ٹو ہائڈ این ایمبیرسنگ اور شیم فل پرابلم. تو جو لاسٹ فگ لیف تھا وہ بھی اب چھن گیا ہے ڈیسنسی کا, اخلاقیات کا. اینڈ گیون دا پبلک اے فل ویو آف اے وائل پولیٹیکل ڈسکورس, اور اس نے عوام کو ایک مکمل ویو دیا ہے کہ کتنی زیادہ ایکسٹریملی ان پلیزنٹ, ناخوشگوار ہو سکتی ہے سیاسی مباحثہ ان پچھلے گزشتہ کچھ سالوں میں. اٹ از انڈرسٹینڈیبل, یہ قابل فہم ہے, دیٹ پی ٹی آئیز ینگ ورکرز آر اینگری, کہ پی ٹی آئی کے نوجوان ورکرز ابھی غصے میں ہیں اینڈ اپسیٹ ہیں ایٹ وٹ دے سی ایز بیٹریل, جس کو وہ دھوکے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں بائی سم آف دیئر لیڈرز, اپنے کچھ لیڈرز کی جانب سے. دے ہیو اے ڈیموکریٹک رائٹ, ان کا جمہوری حق ہے ٹو پروٹیسٹ, کہ وہ احتجاج کریں. اینڈ میک دیئر ڈس اپوائنٹمنٹ نون, اور جو ان کی نا امیدی ہے اس کو جان پہچان کروائیں, اپنی آواز کو آگے تک پہنچائیں. However, تاہم دا پروٹیسٹ شوڈ انڈر نو سرکمسٹانسز ٹرن وائلنٹ, ان احتجاج کو کسی بھی صورتحال میں پرتشدد نہیں ہونا چاہیے اور پرامن رہنا چاہیے. اینڈ ٹرانسگریس انٹو تھگش بیہیویئر, اور اس کو تھگش یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکوؤں والا جو رویہ ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے. اینی لیسن دے مے وانٹ ٹو ٹیچ دا ڈیسیڈنٹس, کوئی بھی سبق جو کہ وہ منحرف اراکین کو سکھانا چاہتے ہیں, آٹ ٹو بی ٹاٹ اونلی تھرو دا بیلٹ باکس, وہ بیلٹ باکس کے تھرو سکھایا جانا چاہیے. دا رولنگ پارٹی وڈ ڈو ویل ٹو ریمبر, رولنگ پارٹی اچھا اقدام کرے گی یہ یاد رکھنے میں, دیٹ ہیومن بینگز کریٹڈ سوسائٹیز, کے انسان نے معاشرے بنائے بیسڈ آن رولز اینڈ آرڈرز, اصول و ضوابط کی بنیاد پہ, ٹو رائز ابو دی اسٹیٹ آف نیچر, ایک جو اسٹیٹ آف نیچر ہوتی ہے اس سے اوپر اٹھنے کے لیے جس میں جانور پلتے بڑھتے ہیں. دا انجسٹسز پی ٹی آئی پرسیوز ٹو ہیو سفرڈ, وہ ناانصافیاں جو کہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ان کو برداشت کرنی پڑی پچھلے کچھ ہفتوں میں. ٹو ناٹ گیو اٹ ٹو لائسنس, وہ ان کو لائسنس نہیں دیتی. ٹو ٹیئر اپ دی سوشل کنٹریکٹ, کہ وہ سوشل کنٹریکٹ کو پھاڑ دیں. تو اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں یا آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو تو یہ جو 2 ٹرمز ہیں, اسٹیٹ آف دی نیچر اور اسی طرح سے سوشل کنٹریکٹ, تھامس ہوبز کا ہے اور اسی طرح سے جان لاک کا ہے, تو یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ ان ٹرمز کو سمجھ سکتے ہیں. دیٹ بائنڈز دا پاکستان اسٹیٹ ٹوگیدر, سوشل کنٹریکٹ جو کہ پاکستان اسٹیٹ کو اکٹھا جوڑے ہوئے ہے. بٹر ایز دا پراسپیکٹ آف ان سیریمونیس آؤسٹر میں بھی, جتنا بھی زیادہ تلخ پہلو ہو اس ابرپٹ سڈن ریموول کا, آؤسٹر اوور تھرو کا, دیر از نتھنگ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل, کوئی بھی چیز غیر آئینی نہیں ہے یا پھر غیر قانونی نہیں ہے. اباؤٹ دی موشن آف نو کانفیڈینس, اس عدم اعتماد کی تحریک سے متعلق براٹ اگینسٹ دی پرائم منسٹر, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف لائی گئی ہے. وائل اٹ از ٹرو, اگرچہ یہ سچ ہے, دیٹ دا پی ٹی آئیز فیئرز ریگارڈنگ دا ہارس ٹریڈنگ میں ناٹ بی مس پلیس, کہ پی ٹی آئی کا خوف ہارس ٹریڈنگ سے متعلق غلط نہیں ہو سکتا. دیر از لٹل اٹ کین ڈو, لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ان دس رسپیکٹ, اس رسپیکٹ میں, اس لمحے کے اندر, ادر دین فائنڈنگ انڈسپیوٹیبل پروف,
ماں سوائے اس کے کہ یہ ایک انڈینیبل ٹھوس شواہد تلاش کریں اینڈ انیشیٹنگ سوٹس آف ڈسمسل آف دی فلور کراسنگ ایم پی سی، اور جو ایم پیز فلور کراس کریں گے ان کو ڈسمس کریں، ان کو ڈیفیکٹ کریں. دیٹ از ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے، اور دن کے اختتام پر اے پیورلی پارلیمنٹری فائٹ، یہ ایک پارلیمنٹری لڑائی ہونی چاہیے. دیٹ ہیز ٹو بی فاؤٹ انڈر دا رولز آف کانسٹیٹیوشن، جس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑا جانا چاہیے. سینر وائسز شوڈ انٹروین، جو عقل مندانہ آوازیں ہیں ان کو مداخلت کرنی چاہیے. بیفور اٹ اسپیلز فردر انٹو دا اسٹریٹس، اس سے پہلے کہ یہ گلیوں میں مزید پھیل جائے، افراتفری، سول ڈس اوبیڈینس، سول انارکی وغیرہ پھیل جائے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا جو آئین ہے آرٹیکل 63A، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ آرٹیکل 63A ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ممبر کو ڈسمس کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ لا سکتے ہیں ڈسمسل کا کیس جب وہ ووٹ دے چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ فلور کلاسنگ کے صرف الزامات کی بنیاد پہ اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے. تو یا تو انہیں آئین ترمیم کرنا ہوگا، جو کہ اس طرح کی صورتحال میں جو کہ ابھی چل رہی ہے نہیں ہو سکتا. تو ایک آپشن یہ تھا جو کہ اب پی ٹی آئی کے پاس ختم ہو گیا ہے. تو اس ریگارڈ میں عوام کو بلانا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ایک پارلیمنٹری فائٹ ہے، تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہی لڑا جانا چاہیے. آلدو کہ واضح نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے ڈیسیڈنٹ ممبرز ہیں جو کہ سندھ ہاؤس میں چلے گئے ہیں. ہارس ٹریڈنگ ہے، پہلے پی ٹی آئی نے بھی ہارس ٹریڈنگ کی، اب دوسری جماعتیں ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہیں. ماضی میں بھی یہ ہوتا آیا ہے، 1990 سے یہ ٹرینڈ چلا ہے. تو یہ غلط ٹرینڈ ہے. فرسٹ آف آل جو میری اپنی اوپینین ہے، رائے ہے، وہ یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اینڈ سوری ٹو سے موسٹ آف دی پیپل جو ہیں ساؤتھ پنجاب سے آپ دیکھیں تو تعلق رکھتے ہیں، جو کہ اس طرح سے انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں، اور اگین ساؤتھ پنجاب اینڈ سندھ سے جو کہ اسی طرح سے لڑتے ہیں الیکشن اور دوبارہ وہ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ ایک پورا دھڑا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ تمام جماعتوں کو بلیک میل کرتا ہے، جو بھی حکمران جماعت ہو. تو ایک تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے میری رائے میں، کہ جو انڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، پارٹی کے ٹکٹ پہ ہی لڑنا چاہیے، اور پارٹی میں شمولیت ضروری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر یہ نظام ختم نہیں کر سکتے تو پاکستان کو پریزیڈنشل سسٹم بھی ایک آپشن موجود ہے، جو پاکستان میں جس طرح کی جمہوریت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فریجائل ڈیموکریسی ہے. اس کو پریزیڈنشیل سسٹم بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہی آتا ہے. فرانس میں اندر پریزیڈنشیل سسٹم ہے، ترکی کے اندر پریزیڈنشیل سسٹم ہے، یو ایس اے کے اندر پریزیڈنشیل سسٹم ہے. تو یہ بھی جمہوریت کی ایک کامیاب قسم ہے. تو اس طرح پریزیڈنشیل سسٹم اپنا کے بھی اس طرح کی لڑائیوں سے جو ڈیڈ لاکس اسٹیل میٹس ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. امید ہے آج کے ایڈیٹوریل کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، اور پریویس ایڈیٹوریلس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے بارے میں اگر آپ کوئی کویسچن آ جاتا ہے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.